بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین کرام، یہ بات یاد رہے، حق اور باطل ہمیشہ سے دنیا کے اندر موجود رہے۔ جب سے حضرت انسان دنیا میں تشریف لے آیا ہے، تب سے لے کر آج تک حق اور باطل دنیا میں موجود رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام حق پر تھے اور ان کے سامنے جو باطل تھا وہ شیطان تھا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ بھی ایک تاریخ ہے، حق کبھی بھی بند کمرے کے اندر محدود ہو کر نہیں رہا ہے، حق کبھی بھی چھپ کر نہیں رہا ہے، بلکہ حق ہمیشہ سے باطل کے سامنے کھڑا رہا ہے اور جس طرح ہو سکے باطل کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ جس چیز کا موقع تھا اسی چیز کو لے کر ہمیشہ حق باطل کے سامنے کھڑا رہا ہے۔ تلوار کا موقع تھا تو تلوار لے کر باطل کے سامنے کھڑے ہو گئے، دلیل کا موقع تھا تو دلیل لے کر باطل کے سامنے کھڑے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دلیل کے ساتھ باطل کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نمرود کے ساتھ آپ نے مباحثہ کیا، مناظرہ کیا، دلیل کے ساتھ مناظرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، نمرود اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر تو دکھا دے، یأتی بہا من المشرق فأت بہا من المغرب، میرا رب تو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل پر نمرود خاموش ہو گیا۔ حضرات انبیاء علیہم السلام نے باطل کے سامنے کھڑے ہو کر مباحثہ کیا، مناظرہ کیا، دلیلیں دی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس کا موقع تھا اسی موقع کی مناسبت سے باطل کا مقابلہ کیا۔ تلوار کا موقع تھا تو تلوار لے کر جنگ بدر میں گئے، جنگ احد میں گئے، اور دلیل کا موقع تھا تو آپ دلیل لے کر تشریف لے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مبالغہ فرمایا۔ بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ حق ہوتا وہی ہے کہ جو باطل کے سامنے آ جاتا ہے، جو سامنے آنے سے راہ فرار اختیار کرے وہ کبھی بھی حق نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی حق بات کہنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ راہ فرار وہی اختیار کرتا ہے کہ جس کا عقیدہ، جس کا نظریہ من گڑت ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، وہی شخص راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ یہی بات آج کے دور میں ایک جہلم کا مردود اور جہنم کا ایک کتا ہے، جہنمی کتا ہے، جس کا دعویٰ تو یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ میں ہی حق پر ہوں۔ 1400 سال کی تاریخ میں جتنے لوگ آئے اور آج اربوں جو مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے باطل عقیدے پر ہیں، اور میں اکیلا حق نظریے پر، حق عقیدے پر ہوں۔ لیکن اس مردود اور اس جہنمی کتے کی اوقات یہ ہے کہ جب اس سے بات کرنے کے لیے کوئی کہتا ہے تو راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ ارے تو حق پر ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ تو ایک عالم دین کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ میں ہی حق پر ہوں اور ساری امت مسلمہ باطل پر ہے، ان کے عقیدے غلط ہیں۔ اور آج یہی ہوا، 26 نومبر ہے، پورے ملک کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے یہ اعلانات ہوتے رہے کہ 26 نومبر کو مناظرہ ہوگا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جو اویس ربانی صاحب ہیں انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور
اور مرزا چہلمی کے خلاف مناظرے کے لیے مفتی حنیف قریشی صاحب نے حامی بھر لی، اور وہ اپنے وعدے کے مطابق 26 نومبر کو مرزا چہلمی کی کمین گاہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور انہیں کہا، چیلنج کیا، اگر تو حق پر ہے تو آجا ہمارے سامنے بیٹھ، دلیل سے بات کرتے ہیں، حکومتی عہدیداروں کے ساتھ یا کسی کورٹ کچہری میں بات کرنی تو وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ، اگر تو حق پر ہوا تو ہم تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر نہیں تو پھر تجھے یہ اپنے کمینہ پن سے رجوع کرنا پڑے گا۔ وہ باہر کھڑے رہے، لیکن اس جہنمی کتے کی اوقات یہ ہے کہ وہ اپنے بل سے بھی باہر نہ آ سکا۔ ناظرین کرام، اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس کی اوقات کا اندازہ لگا لیں، اس کی اوقات یہ ہے کہ دعویٰ تو بڑے بڑے ائمہ کو چیلنج کرنے کا ہے، داتا علی جویری کو چیلنج کیا جا رہا ہے، حضرت بازید بستامی کو غلط کہا جا رہا ہے، محی الدین چشتی کو غلط کہا جا رہا ہے، چیلنج تو بڑے بڑے ائمہ اور اکابر اولیاء کو کیا جا رہا، لیکن اوقات اس کی یہ ہے کہ ایک عالم دین ایک مناظر کے سامنے بیٹھنے کی نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں اس کی علمی اوقات کیا ہے اور اس کے عقیدے اور نظریے کا کھوکھلا پن کتنا ہے، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اگر تو حق پر تھا چوک میں بیٹھ کر مناظرہ کرتا تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا، اور جو تو پوری امت کو چیلنج کرتا ہے، چوک میں آ کر چیلنج کرتا، مفتی حنیف قریشی کے سامنے بیٹھ جاتا، اگر تیرے عقائد، تیرے نظریات، تیرے دلائل مضبوط ہو جاتے تو پوری امت مسلمہ تیرے ساتھ کھڑی ہو جاتی، لیکن تو اتنا بڑا کمینہ نکلا، اتنا بڑا خبیث نکلا کہ تو اپنے بل سے ہی باہر نہ نکل سکا۔ چند دین سے بیزار نوجوانوں کو سامنے بٹھا کر، علماء سے متنفر چند لوگوں کو سامنے بٹھا کر کمینے تو پوری امت مسلمہ کے خلاف بکواسات کر رہا ہے۔